السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام مشاہدین اور سامعین جو آن لائن اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الایمان نامی کتاب کا درس جاری تھا اور بیچ میں چند وجوہات کی وجہ سے ایک ہلکا سا انقطاع رہا، لیکن انشاءاللہ اب پھر اس سلسلہ درس کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اصول الایمان کے درس میں ایمان کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے رکن ایمان باللہ پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی، پھر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان والا جو رکن تھا ایمان کے 6 ارکان میں سے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس رکن کے حوالے سے بہت ساری ضمنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں انبیاء کی تعریف، رسولوں کی تعریف، ان کا مقام و مرتبہ، ان سے متعلق حقوق اور یہ سارے مباحث آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابھی ایمان بالرسل کا یہ رکن ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، اس میں ابھی چند باتیں عرض کرنی مقصود تھیں، اور وہ ان کے معجزات کے حوالے سے تھیں۔ انبیاء کرام کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ان کے نبی ہونے کی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، تو ان معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز رسولوں پر ایمان کے ضمن میں گفتگو باقی رہ گئی تھی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم انبیاء کرام کے معجزات پر گفتگو کریں گے کہ انبیاء کرام کے معجزات کیا ہوتے ہیں، معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اور معجزات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کرامت اور استدراج پر بھی ہماری تھوڑی سی گفتگو رہے گی۔ تو آئیے، اچھا، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، چونکہ جب کرامت کا ذکر آئے گا تو اولیاء کرام کا تذکرہ لازمی چیز ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انبیاء کرام کے معجزات پر، اور پھر کرامات پر، اور پھر اولیاء کرام پر، ان پر گفتگو کریں گے۔ اور اس قبیل کی جو چیز انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی چیز جس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی۔
اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کا جو رکن ہے اس پر اپنی گفتگو مکمل کر لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایمان کے جو بقیہ 2 ارکان باقی رہ جائیں گے، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور اس سے پہلے یوم آخرت پر ایمان. تو ان دونوں رکن پر انشاءاللہ گفتگو ہماری اگلے درس میں ہوگی. تو آج رسولوں پر ایمان کے حوالے سے جو باتیں باقی رہ گئی تھیں اس پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے اور رکھنے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی انبیاء کرام کے معجزے کے حوالے سے. تو معجزہ یہ ہے کیا؟ معجزے کا لفظ آپ جانتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجتا ہے انہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی نشانیاں دے کر کے بھیجتا ہے جن نشانیوں کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ ان کے نبی ہونے کا یقین کرتے ہیں، ان کے نبی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی نشانی کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو معجزہ کا لفظ یہ عجز سے ماخوذ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اعجز یعجز اعجازا فہو معجز. تو یہ باب افعال سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اسم فاعل معجز جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو نبی کے علاوہ کسی اور کی سکت میں نہ ہو اس کو کر پانا. تو ایسا کام جو دوسروں کو بے بس کر دینے والا ہو اور دوسرے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بھی اس چیز کا توڑ نہ پیش کر سکیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نبی، کسی بھی نبی کو یہ عظیم نشانی ہوتی ہے. تو یہ عجز سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عدم القدرہ، یعنی نہ کر سکنا، طاقت نہ ہونا. قاموس کے اندر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ نبی کا معجزہ، کسی بھی نبی کا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس نشانی کو کہتے ہیں جس نشانی کے ذریعے سے نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمن کو بے بس کر دے. اس کے اندر جو گول تا ہے معجزہ جس کو ہا کہتے ہیں آپ، یہ تا مدورہ یا گول تا یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے، یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے. تو اس طریقے سے معجزہ لغوی اعتبار سے کسے کہا جاتا ہے؟ اس نشانی کو جو نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمنوں کے سامنے انہیں بے بس کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے نبی اپنے دشمن کو بے بس کر دیتے ہیں چیلنج کے وقت میں. جی، یہ اس کا لغوی معنی ہوا. اصطلاحی معنی کیا ہوا معجزہ کا؟ کہتے ہیں معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے، چونکہ اس لیے پہلے ہم عربی زبان میں اس کی تعریف کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا مضمون اردو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. عربی زبان میں معجزہ اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے امر خارق للعادہ یجری علی اید الانبیاء للدلالة على صدقهم مع سلامت المعارضہ. یہ معجزہ کی تعریف ہے، یعنی معجزہ ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو. خارق عادت یعنی عام انسانی پہنچ سے اوپر کی چیز ہو، عام انسانوں کے کر پانے کی سکت سے اوپر ہو. اور یہ معاملہ یا یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کن کے ہاتھوں پر؟ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر، ان کی سچائی کے دلیل کے طور پر، ان کے دعوے کی سچائی کی دلیل کے طور پر
ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین اسے جاری فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ نشانی یا یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہ کیا جا سکے، ما سلامت المعارضہ، اس کا جواب نہ دیا جا سکے، اس لیے کہ اگر جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ معجزہ نہیں رہا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تعریف کے اندر چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ معجزہ ایسے امر کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو۔ خارق عادت یعنی عام انسانوں کی جو سکت ہے اس سے ماورا ہو، اس سے اوپر کی چیز ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی کسی چیز کا کرنا جو عام انسانوں کی عادت سے اوپر نہ ہو، بلکہ انسانوں میں سے کوئی ہی صحیح، کوئی بندہ ہی صحیح اس طرح کا کام کر سکتا ہو، تو پھر وہ معجزہ نہیں۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی عام انسانی عادات سے اوپر کی چیز ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے جو عام احوال ہوتے ہیں، انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین، وہ جو عام افعال انجام دیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح کے جو افعال انجام دیتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو بقیہ کام ہیں، عام کام ہے، وہ عام کام عام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو انبیاء کرام کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور بقیہ لوگ بھی انہیں انجام دیتے ہیں، اس طرح کے کسی کام کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ جو طبیعی طور پر کوئی بھی انسان کر سکتا ہے تو ایسا کوئی کام معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام عام انسانی عادت سے پرے ہو، ما ورائے عادت ہو، یا ما فوق الفطرت چیز انجام دی جائے، جس میں انسان فطری طور پر جسے کر سکنے پر قادر نہ ہو، ایسی چیز ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات تعریف میں کہی گئی کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیز انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر جاری ہوتی ہے تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا، معجزہ کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا۔ جیسے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، تو کرامات یعنی ایسا کوئی معاملہ جو ما فوق الفطرت ہو، جو خارق عادت ہو، اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ متصل نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی جن کے ہاتھوں پر ہو ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ نبوت کے مدعی نہیں ہے، تو پھر اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے معجزے کی تعریف میں اس قید کا ہونا ضروری ہے کہ نبوت انبیاء کرام کے ہاتھ پر ما فوق الفطرت چیز ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اچھا، اولیاء کرام کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو نیک وکار بندے ہیں اللہ کے، بسا اوقات ان کے ہاتھوں پر بھی بعض اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اولیاء نبوت کے مدعی نہیں ہوتے، لہذا ان کے ہاتھوں پر جو اس قسم کی چیز رونما ہوگی یا ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامات کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ان کی عزت افزائی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مستقل نبوت کا دعویٰ لے کر کے نہیں آتے، اور نہ ہی وہ مستقل ہوتے ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے انبیاء کرام کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اکرام کے طور پر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہیں پر یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر
اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے جو مافوق الفطرت ہے۔ کیا نام ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علاوہ اگر کسی اور کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو مافوق الفطرت لگے تو وہ معجزہ نہیں کہی جائے گی اور نہ کرامت کہی جائے گی، اس لیے کہ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو۔ اگر نیک بندوں کے ہاتھ پر ظہور نہیں ہوتا تو پھر وہ جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزوں کے قبیل سے وہ چیز ہوگی، اور کرتب دکھانے والے یا جادو ٹونا دکھانے والے اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اگر، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ مخلوق کے بدترین لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فرق معجزے میں، کرامت میں اور استدراج میں۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر۔ اچھا، معجزے کی تعریف میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ مع سلامت المعارضہ، یعنی اس کا توڑ نہ کیا جا سکے، اس لیے کہ اگر توڑ پیش کر دیا جاتا ہے، اس کا مد مقابل کوئی لے آتا ہے تو پھر وہ معجزہ نہ رہا، اس لیے کہ پھر کسی کی سکت کے اندر آ گیا، چاہے وہ کوئی ایک فرد بشر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو معجزہ کہنا یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر خارق للعادہ وہ نہیں ہوا۔ اب آئیے معجزے کی تعریف کے بعد بعض مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ معجزہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے جاری فرمایا تو کوئی اس کی مثال ہے؟ مثالیں بہت ساری ہیں قرآن کریم کے اندر، حدیث شریفہ کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر قوم صالح کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، قوم صالح کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے مطالبہ کیا کہ چٹان سے وہ کیا نکال دیں، ایک متعین چٹان کی طرف ان کی قوم کے لوگوں نے اشارہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ اس چٹان سے، اس مخصوص چٹان سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی نکال دے۔ قوم نے اس چیز کا مطالبہ کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ چٹان کو خاص کر دیا بلکہ اونٹنی کو بھی خاص کر دیا کہ وہ اونٹنی جو اس چٹان سے نکلے وہ فلاں فلاں اور فلاں صفت کی ہو۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے، اس میں شگاف پڑ جائے، شگاف پڑ گیا اور وہاں سے ایک عظیم اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی ان صفات پر اتری یا ان صفات کو لے کر کے آئی جن صفات پر ہونے کا مطالبہ ان کی قوم نے کیا تھا، یعنی جیسا مطالبہ کیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، یعنی قوم ثمود نے، اللہ رب العالمین نے بعین ہی اسی طریقے کی اونٹنی ان کے سامنے چٹان سے نکال دی۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی توحید بجا لاتے ہوئے تنہا اسی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر واضح دلیلیں آ چکی ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے سامنے عظیم نشانی کے طور پر، تو اس نشانی کو چھوڑے رکھو، اس سے کوئی تعرض نہ کرو،
یہ اللہ کی سرزمین میں گھومتی رہے، چرتی رہے، اور کسی بد ارادے سے، برے ارادے سے اسے ٹچ نہ کریو کہ تمہیں دردناک عذاب دھر دبوچے۔ ان آیات کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے نبی تھے قوم سمود کے، ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے اچھا، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس پر معجزے کی تعریف صادق آ رہی ہے یا نہیں صادق آ رہی ہے۔ چٹان کی یعنی شدت آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت، چٹان کتنی سخت ہوتی ہے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس پتھر کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے ایک زیروح، ایک تندرست و توانا اونٹنی کو، اور وہ بھی ان مخصوص صفات کو لیے ہوئے جن صفات پر ہونے کا اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، نکالنا، یہ انسان کی سکت اور پہنچ اور فطرت سے ماورا ہے۔ یہ عام طبیعی جو اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت دی ہے، یہ اس قوت سے باہر کی چیز ہے۔ تو امر خارق للعادہ ہوا، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی سکت سے اوپر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ معجزہ ہوا۔ اور پھر یہ معجزہ یا یہ معاملہ جو ما فوق الفطرت تھا، یہ ظہور پذیر ہوا کس کے ہاتھ پر؟ ایسے شخص کے ہاتھ پر جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے یا جو نبوت لے کر آئے تھے، یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اسی طریقے سے اس معاملے کو یا اس معجزے کا کوئی قوم کی طرف سے جواب نہیں دیا جا سکا، سلامت المعارضہ، اس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تعریف میں ذکر کی گئی تھی ایک معجزہ کے ہونے کے لیے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معجزے پر فٹ آ رہی ہیں، اور یہاں سے اس کو معجزہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ڈھیر سارے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ آگ جس کو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جلایا تھا، ایک مدت تک کے لیے، ایک مدت تک اس کو روشن کیا تھا، بھڑکایا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے ذریعے عذاب دینے کے لیے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اور پھر صرف تیار ہی نہیں کیا تھا بلکہ عملی طور پر اس آگ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک بھی دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بردن و سلامن بنا دیا، یعنی ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، اس کی فطرت کو اللہ نے چھین لیا۔ آگ کی فطرت ہوتی ہے جلانا، وہ آگ احراق کے بجائے برد بن گئی، اس کے اندر جو حرارت تھی وہ برودت سے تبدیل ہو گئی، اور برودت بھی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے انسان مر جائے۔ آپ جانتے ہیں ٹھنڈک کا مہینہ ہے، ٹھنڈک اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کو اذیت ہو جاتی ہے اور انسان مبتلا آزمائش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اس ٹھنڈک سے ابراہیم کو اذیت پہنچے۔ آگے اسی لیے کہا بردن و سلامن، یعنی ان کے اوپر سلامتی بن جا، یعنی ایسی ٹھنڈک جو انہیں سکون دے سکے، انہیں کسی طرح کی نہ گرمی کی وجہ سے اذیت ہو اور نہ ٹھنڈک کی بہتات کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو بردن اور سلامن بنا دیا۔ یہ ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ما فوق الفطرت چیز ہے جس کا جواب ان کی قوم کی طرف سے نہیں دیا جا سکا، اور یہ جو معجزہ تھا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وجہ سے تھا۔ تو اس اعتبار سے اس پر معجزے کی تعریف صادق آتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک، کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا مارو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکنے والے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا ارادہ کیا، ان کے ساتھ مکاری اور چال بازی کرنے کی کوشش کی، پر ہوا کیا؟ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ہی ٹوٹا پانے والا بنا دیا، ہم نے ان لوگوں کو ہی ٹوٹا پانے والوں میں سے بنا دیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہم نے ان کی قوم کے لوگوں کو ہی بنا دیا۔ رہے ابراہیم تو ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں ہوا۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والتسلیم کو عصا عطا فرمایا تھا، جو لاٹھی سانپ میں بدل جایا کرتی تھی، بڑے سے سانپ میں یا اژدہے کی شکل میں جو تبدیل ہو جایا کرتی تھی جب وہ اسے زمین پر پھینکتے تھے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 17 سے 21 تک، کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اے میرے رب، یہ میرا ڈنڈا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور پھر دوسرے بھی کچھ مقاصد ہیں جو اس ڈنڈے سے پورے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پھینک مارو۔ فالقاہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینکا ویسے ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسے ہی لوٹا دیں گے جیسی وہ تھی۔ اور اسی واقعے کو دیگر صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر حیۃ تسعیٰ کہا گیا، کہیں پر اس کو جان کہا گیا، کہا کہ کانہا جان، جیسے گویا کہ وہ ایک تیز حرکت کرنے والا سانپ بن گیا۔ اور کہیں پر اسے ہی اژدہا کہا گیا، جب وہ فرعون کے جادوگروں کا معاملہ آیا، وہاں پر جب جادوگروں کے اپنے جادو کو استعمال کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا، تو وہاں پر قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ ڈنڈا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے عظیم ڈنڈا تھا، یہ لاٹھی تھی، کہ وہاں ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سا اژدہا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا نچلا جبڑا زمین پر تھا، قصر فرعون کے محل کے نچلے حصے پر تھا، اور اس کا اگلا جبڑا اس کے قصر کی فصیل پر تھا، یعنی اس کے محل کی سب سے اونچی جو دیوار تھی وہاں پر۔ اور وہ پورا اتنا بڑا سا جو ہے اژدہا، جیسا کبھی کسی انسان نے دیکھا نہیں، کبھی تصور نہیں کیا، اور وہ اژدہا اتنے بڑے سائز کا، اتنے بڑے حجم کا، اور اسی تیزی کے ساتھ بڑھا فرعون کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے حجم کا تھا تو اس کی رفتار بھی کیا رہی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ وہ صاحب جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتے تھے،
ایسے ہڑبڑائے ایسے چھٹک کے اپنے تخت سے بھاگے کہ پیچھے سے لگاتار ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگے. یہ صورتحال بن گئی تھی. قرآن میں یہ ساری تفصیلات آئی ہیں، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک معمولی ڈنڈا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈنڈے کا کام کیا بتایا کہ جس سے اپنی بکریوں کو ہانکتے ہیں، جس سے وہ اپنی بکریوں کو پتے توڑ کر کے دیتے ہیں اور اس قسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر وہ بڑا رہا ہوگا تو 1 میٹر کا رہا ہوگا. وہ اس 1 میٹر کی لاٹھی وہ اتنا بڑا اژدہا کیسے بن گیا کہ فرعون اور فرعون کے سارے درباریوں کو یکلخت نگلنے کے لیے اس کی طرف بڑھا. اور فرعون نے ہڑبڑا کر کہا کہ ارے موسیٰ جلدی پکڑ لو، جو تم کہو گے ویسا کروں گا، جو کہو گے وہ کروں گا، بس اس کو پکڑ لو. یہ خوف اور دہشت کا اس پر عالم طاری ہو گیا. تو یہاں سے میں اس تفصیل کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے معجزہ کیسے ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ انسان چاہے جس قدر زور مار لے اپنے طور پر یا اپنے جادو کے بلبوتے پر، جادو تو وہ بھی پیش کر رہے تھے نا. فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے وہ پوری دنیا کی چنیدہ جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا. بلکہ ہمارے ایک استاد محترم مولانا رئیس ندوی اللہ غریق رحمت کرے، وہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے دربار میں جو جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا ان جادوگروں میں بنارس یعنی ہندوستان کے شہر بنارس کے جادوگر بھی وہاں گئے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہاں مصر اور کہاں ہندوستان. لیکن یہ کہ اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جو ہرکارے دوڑائے تھے، قرآن نے اس کی سورہ شعراء کے اندر تفصیل بیان کی ہے کہ اپنے سارے اقالیم میں، اپنے سارے خطے میں اس نے ہرکاروں کو دوڑایا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے ماہر چوٹی کے جادوگران ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. اور وہ بڑے بڑے جادوگران آئے تھے اور ان سبوں نے جو ہے وہ اپنا مل کر کے جادو پیش کیا تھا. اور جادو بھی ایسا ویسا نہیں پیش کیا تھا. اگر یہاں پر فرعون ہڑبڑایا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کو دیکھ کر، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہڑبڑا چکے تھے. اتنے ہڑبڑا گئے تھے، اتنے گھبرا گئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ گئی ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ ان کے پاس بھی جواب دینے کے لیے کوئی چیز ہے. تو وہ عالم تھا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈنڈا جب پھینکا گیا تو اس نے یکلخت ان سارے سانپوں کو جو جادوگروں نے پھینکا تھا، اور جس کے بارے میں ابن کثیر کی روایت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ پورے کا پورا محل بھر چکا تھا، اس میدان بھر چکا تھا ان سانپوں سے. اور بیچارے مسکین موسیٰ اور ہارون اکیلے، یعنی ایک طرف پوری جادوگروں کی جماعت اور ایک طرف یہ لوگ، اور وہ سب ایک ساتھ بڑھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو طاقت تو انہوں نے بھی زور انہوں نے بھی مارا. لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا اپنے ڈنڈے کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، تو پھر یکلخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈنڈے نے ان سب کو یکبارگی نگل دیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معجزہ ما فوق الفطرت چیز کو کہا جاتا ہے. یعنی جادوگروں کے خواب و خیال میں یہ چیز نہیں تھی کہ ایسا ان کے جادو کا حشر ہوگا. اور اسی لیے چونکہ وہ اپنے وقت کے ماہر جادوگران تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ جادو ٹونے کا نہیں ہے، یہ کوئی کرتب ورتب نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی چیز ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگروں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا. فوراً وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. پھر بعد میں فرعون نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا، اور پھر جو تفصیلات اس کی آئی ہوئی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ انبیاء کرام کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ امر خارق ہوتا ہے، یعنی ما فوق الفطرت ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈنڈے والے معجزے پر فٹ بیٹھ رہی ہیں، جیسے بقیہ معجزات پر فٹ بیٹھ رہی ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تنہا معجزہ نہیں تھا.
اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے اور عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا باہر آتا تھا، جیسے جیسے چاند چمکتا ہے ویسے ان کا ہاتھ لائٹ مارتا تھا، ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا، بغیر کسی بیماری کے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ معجزے کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم نشانی کے طور پر، ان کی نبوت کے دلیل کے طور پر ایسا ہوتا تھا، ورنہ انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22 میں کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں سمیٹو اور وہ سفید اور چمکدار بن کر کے نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، یہ ایک اور نشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، وہ گدھی ہوئی مٹی سے یا گارے سے چڑیوں کی شکل بنا دیا کرتے تھے اور پھر اس میں پھونک مار کر انہیں چڑیا بنا دیتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے، یعنی اپنے سے مٹی گوندھ کر چڑیا کی شکل دیتے تھے اور پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے اور وہ حقیقی چڑیا بن جایا کرتی تھی، زندہ چڑیا بن جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسی طریقے سے وہ کوڑھ کے مرض مریضوں پر ہاتھ پھیر یا اندھوں پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے اور وہ بینا ہو جایا کرتے تھے، نابینا بینا ہو جایا کرتے تھے، کوڑھ کا مرض ہوتا تھا تو وہ شفایاب ہو جایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ مردے جو اپنی قبروں میں ہوتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر جواب دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ان معجزات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ معجزہ سارے انبیاء اور رسول کو جتنے معجزات دیے گئے ان تمام معجزات سے عظیم ترین معجزہ ہے، ان سب معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے مطلقاً۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے حوالے سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو اس کے مثل ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ، اور تنہا نہ بنا سکو تو اپنے سارے گواہوں کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم بلانا چاہو ان سب کو بلا لو، اگر سچے ہو تو پھر یہ کام کر ڈالو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا، اور یہ معجزہ کی تعریف میں اس چیز کو آپ نے پڑھا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ چیلنج کے طور پر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر چیلنج اللہ رب العالمین نے دیا کہ قرآن کو اگر اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو معجزہ نہیں مانتے، تو اس قرآن کے مثل صرف ایک صورت، 114 صورتیں اللہ نے اتاری، کہا کہ ایک صورت اس جیسی بنا کر کے لے آؤ، اور تنہا نہ بنا سکو تو اپنے یاروں مددگاروں کو بھی ساتھ میں شامل کر لو، لیکن اس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ مع سلامت المعارضہ، کوئی اس کا توڑ نہیں پیش کر سکے وہ لوگ، اور یہاں سے قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا۔
اور قرآن کریم یہ عظیم ترین معجزہ ہے. سارے انبیاء و رسول کو جتنے معجزے دیے گئے ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پھر کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یہ آخری ملت ہے. لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی ایسا معجزہ دیا گیا جو ٹیمپریری نہیں تھا، جبکہ بقیہ انبیاء کرام کے جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ ٹیمپریری تھے، وہ عارضی تھے، وہ مؤقت تھے، وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے تھے، کیونکہ ان کی نبوت بھی محدد تھی، ایک مخصوص وقت کے لیے مؤقتاً تھی. پھر دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، تو جو دوسرا نبی آتا تھا پھر وہ اپنا معجزہ لے کر کے آتا تھا. لیکن چونکہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا، لہذا آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کے بیچ میں یعنی نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ سکتا ہے. اس اعتبار سے قرآن کریم یہ سارے انبیاء اور رسول کو دیے جانے والے معجزوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل اور سب سے برتر معجزہ ہے. اسی طریقے سے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اکٹھا ہو لیں، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ قرآن کے مثل کلام لے کر آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ قرآن کے مثل کلام لا ہی نہیں سکتے، گرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بھی بن جائے. یعنی وہ تنہا نہ صحیح، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی چاہیں کہ قرآن کریم کا جواب لے کر کے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلا چیلنج ہے. قرآن کریم نے 3 مرحلے میں چیلنج کیا، اور پہلے کہا کہ صاحب قرآن کی طرح کا کوئی کلام لے آؤ، پھر کہا کہ صاحب قرآن نہ لا سکو چلو قرآن کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں صرف لے آؤ. جب اس میں بھی نہیں ان کا بس چلا تو کہا کہ چھوڑو، تمہارے بس کا روگ نہیں، چلو چھوڑو، اگر تم اللہ کا کلام نہیں مانتے تو صرف ایک ونلی ون، صرف ایک صورت لے کر کے آ جاؤ. لیکن ایک چپی ہزار چپی، کوئی جواب تینوں مرحلوں میں سے کسی مرحلے میں کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا. اور اس طریقے سے قرآن کریم کا چیلنج پورا ہوا ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ مانا کرتے تھے، بلکہ فصاحت و بلاغت کا اس قدر غرہ تھا انہیں کہ وہ دنیا کے بقیہ افراد کو جانور سمجھا کرتے تھے، وہ دنیا کے بقیہ لوگوں کو گونگا تصور کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے باقی سارے لوگ وہ چوپایوں کی زبان بولتے ہیں، جس طرح چوپائے ایسی زبان بولتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، وہ جانوروں کی زبان ہوتی ہے. انسانوں کی زبان تو وہ لوگ بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت تو ان کے باپ کی میراث ہے. یہ غرہ تھا ان کو اور یہ زام تھا ان کا. ان لوگوں کے درمیان قرآن کریم کا یہ چیلنج ہوا، اور تین مرحلوں کا چیلنج ہوا، جن میں سے کسی بھی مرحلے میں ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی اس کے مد مقابل آ سکے. اور اس طریقے سے قرآن کریم کا یہ اعجاز، قرآن کریم کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ان کے درمیان حجت کے طور پر ثابت ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تو قیامت تک باقی رہنے والا تھا. کچھ معجزات آپ کو ایسے بھی دیے گئے تھے جو وقتی تھے، جو باقی نہیں رہ گئے، اور
ان میں سے ایک معجزہ تھا شق قمر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج ہے کہ راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور بیت المقدس سے پھر براق کے ذریعے سے یا معراج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیر کرائی، اور آسمان میں بھی سارے آسمانوں میں یکے بعد دیگرے چڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہ سارے واقعات اور وہ ساری تفاصیل جو اس رات میں آسمانوں پر پیش آئی وہ ساری تفصیلات ہوئیں، اور پھر رات میں پھر بیت المقدس اترے، اور پھر وہاں سے مکہ اپنے گھر واپس آئے۔ یہ جو ایک لمبا سفر ہے اسراء اور معراج جسے کہا جاتا ہے، پہلے اسراء پھر معراج۔ اسراء اسرا یسری اسراء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا، اور یہ رات کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کا ہوا، جو عادتاً کئی ہفتوں کا سفر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں یہاں سے وہاں، ایک رات ہی کے اندر یہاں سے وہاں لے جایا گیا، جبریل امین ساتھ میں لے کر کے گئے، اور پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، معراج کرائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ معراج اس زینے کا نام ہے جس زینے پر چڑھ کر کے زمین سے آسمان کا سفر کیا جاتا ہے، اور یہ راستہ بیت المقدس سے ہی آسمان کو جاتا ہے، جس کی تفصیل عقیدۃ طحاویہ کے درس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تک گئے، اور پھر معراج کے ذریعے آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی۔ تو یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک اور برگزیدہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ مسجد اقصی یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، اور اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، یعنی دور والی مسجد، چونکہ جو 3 متبرک مسجدیں ہیں جن کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے بقیہ مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے دیگر مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ان 3 بابرکت مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسجد حرام کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے، جو مسجد حرام سے قریب تھی نسبتاً، یعنی بیت المقدس کے مقابلے میں مسجد نبوی مسجد حرام سے قریب تھی۔ تو مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اور سب سے دور جو مسجد تھی ان 3 مسجدوں میں وہ بیت المقدس ہے، اور اقصی کا معنی دور ہوتا ہے، تو مسجد اقصی یعنی وہ مسجد جو 3 اہم مسجدوں میں سب سے دور واقع ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اقصی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس معراج کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انعام اور اکرام کے طور پر مکے کے اندر جب آپ پر قافیہ تنگ کیا جا رہا تھا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، جب آپ کے چچا کا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جب آپ کا کوئی ظاہری سہارا باقی نہیں بچا تھا اور کفار و مشرکین نے ناطقہ بند کر رکھا تھا، جب مسلمانوں پر یہ زندگی اجیرن بن کر رہ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کفار و مشرکین کی اذیت رسانی کی وجہ سے، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ ایک عظیم انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا اور معراج کی جو نعمت تھی، جو عظیم انعام تھا، اکرام تھا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر سرفراز فرمایا۔ تو یہ معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے۔ تو معجزات کا اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کو معجزات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض کا ذکر اللہ نے فرمایا، بعض کا ذکر نہیں فرمایا، اکثر کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو معجزات کی تعداد بے شمار ہے، اور رسولوں کے کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ حد اور حصر سے باہر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزات عطا کیے گئے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ متقدمین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اکیلے معجزات اتنی بڑی تعداد میں دیے گئے کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو اتنی تعداد میں معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ یہاں پر آپ کے سامنے صرف معجزے کی وضاحت کے لیے یہ مثال کے طور پر چند معجزات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آئیے کرامت کی طرف۔ معجزہ اور کرامت کا ذکر آپ کے سامنے ساتھ ساتھ کیا گیا تھا۔ کرامت، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا، کرامت بھی ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہے، جو فطرت کے اوپر کی چیز ہے، عام انسانی فطرت سے ماورا چیز کا ظہور اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا یہ عمل نبوت کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اور یہ چیز کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو متقی، پرہیزگار اور صالح ہوتا ہے، اور صحیح اعتقاد اور صحیح عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ما فوق الفطرت کی قید لگائی گئی ہے، اس سے وہ اعمال یا وہ افعال نکل گئے جو عام طور پر ہمہ شمہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہمہ شمہ کے ذریعے سے زید عمر بکر جو کام کر لیتے ہیں، ان کاموں میں سے کسی کام کو کرامت نہیں کہا جائے گا۔ کرامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام ما فوق الفطرت ہو، یعنی خارق عادت ہو، یعنی عام انسانوں کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہو، جو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے انجام نہ دے سکے، ایسا کام ہو، اسی کو کرامت کہا جائے گا۔ اور کرامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے ذہن میں رہنا کہ یہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور ان کی یہ نشانی نہ تو نبوت کے دعوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی نبوت کے دعوے کا مقدمہ ہوتی ہے۔ نبوت کے دعوے کا مقدمہ اس لیے یہ قید کیوں لگائی گئی تاکہ انبیاء کرام کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں ان کے نبی بننے سے پہلے تو وہ چیز جو ہے وہ کرامت کے دائرے سے نکل جائے، اس لیے کہ وہ معجزہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں اس کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں گزرتا تھا اور میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتے تھے۔ تو پتھروں کا سلام کرنا ظاہر سی بات ہے یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، یہ ارحاسات تھے۔
تو اس طرح کے امور کو باہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرامت کی قید میں اس چیز کو جوڑا جائے کہ کرامت جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ نہ تو نبی ہونے کا دعوے دار ہو اور نہ نبوت کا مقدمہ ہو اس کی وہ چیز، اور ساتھ میں وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تاکہ متقی و پرہیزگار کی قید لگا کر جادوگر کے ہاتھ پر جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو بظاہر مافوق الفطرت لگتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کو باہر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کرامت نہیں کہی جائے گی، اس کو استدراج کہا جائے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا۔ اولیاء کرام کے کرامات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولیاء کون ہیں، لیکن اولیاء کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا کرامات پر بات میں کر لوں، اس کے بعد پھر اس پر آئے گی بات کہ اولیاء ہیں کون۔ کیا اولیاء ہم اور آپ اپنے گلی کوچوں میں جو ننگ دھڑنگ ملنگ دیکھتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں؟ جیسا کہ عام مزاج ہے، عوام جیسے سمجھتی ہے کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں تو ان کو کسی آلودگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہنچے ہوئے فقیر ہیں، لہذا ان کو نہ شادی کرنے کی ضرورت، نہ بیاہ کرنے کی ضرورت، نہ کپڑا پہننے کی ضرورت، یہ ہر قید سے آزاد ہیں۔ تو کیا ولایت اسے کہا جاتا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن پہلے کرامت کی بات ہو جائے تاکہ کرامت کا مضمون مکمل کر کے پھر ولی پر میں آتا ہوں۔ کرامات اولیاء بہت زیادہ ہیں، اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور، اس کا تذکرہ سابقہ امتوں کے اندر بھی آیا ہے۔ انہی میں سے ایک کرامت وہ ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں رب العالمین نے فرمایا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ، کہ جب زکریا علیہ السلام علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم عبادت گاہ میں آتے تھے، مریم جہاں پر عبادت کر رہی ہوتی تھی، تو وہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے مریم علیہ السلام کے پاس وہ رزق کو موجود پاتے تھے، نو بنو کے پھل وہاں پر وہ موجود پاتے تھے۔ وہ پوچھتے ان سے کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ پھل جو ان کے پاس ہوا کرتے تھے وہ کہیں جائے بغیر بیٹھے بیٹھائے مل جاتے تھے، تو بیٹھے بیٹھائے پھلوں کا ان کے پاس آ جانا یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، لیکن بعض تفسیرات میں یہ ملتا ہے کہ وہ پھل ایسے ہوا کرتے تھے جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود نظر آتے تھے، تو یہ اور بڑی بات ہو گئی۔ بہرحال اگر موسمی پھل بھی ان کے پاس بغیر ان کے کہیں جائے ہوئے اور ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے تو یہ بھی معجزہ ہے، لیکن اگر بے موسم کے پھل جو کہیں موجود نہ ہو اور وہ ان کے پاس دستیاب ہوں، یہ اور بہت زیادہ بڑی بات ہو گئی۔ تو زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا، وہ پوچھتے تھے کہ اے مریم یہ کہاں سے تمہیں حاصل ہوئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام جواب دیتی تھی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اب یہاں پر یہ جو معاملہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ کرامت ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ما فوق الفطرت ہے یا خارق عادت ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ امر خارق للعادہ ہے یا ما فوق الفطرت معاملہ ہے، اور معجزہ نہ ہو کر کرامت ہے، اس لیے کہ مریم علیہ السلام نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ نبی ہونے کا کوئی مقدمہ تھا، بلکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی عورتوں میں سے کوئی نہیں آیا، تو نبی بھی نہیں تھی اور نبوت کا مقدمہ بھی نہیں تھا، تو پھر لازمی طور پہ کیا سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اور ولی کے ہاتھ پر جب ایسا معاملہ ظاہر ہو جو ما فوق الفطرت ہو تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کی نیک بندی تھی، وہ برابر جیسا کہ آپ نے آیت ہی کے اندر دیکھا کہ وہ محراب کے اندر
ہمیشہ رہا کرتی تھی، یعنی عبادت کے لیے مخصوص جو جگہ تھی اس جگہ پر وہ اپنے آپ کو محصور کر کے وہاں پر اللہ رب العالمین کی لگاتار عبادتوں میں مشغول رہا کرتی تھی۔ تو نیک بندے کے ہاتھ پر نبوت کے دعوے کے بغیر، نبوت کے مقدمے کے بغیر اور ما فوق الفطرت چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں مریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس پر فٹ آ رہی ہیں، لہذا یہ کرامت ہے مریم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے کرامات ہی کے قبیل سے وہ واقعہ ہے جو اہل کہف کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور سورہ کہف کے اندر اس واقعے کو ہم اور آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اور اس قصے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس قصے کو دہرانے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے وہ چند نوجوان اپنے وقت کے حکمراں کے ظلم اور ستم کے سامنے اس کے شرک کی دعوت پر جبرن عمل کروانے کے رویے سے تنگ آ کر اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور وہاں اللہ رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی، اور وہ 300 سال تک 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک وہ اسی نیند میں رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں نیند سے بیدار کیا، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ پوری تفصیل سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پورا کا پورا قصہ جو اصحاب کہف کے ساتھ پیش آیا یہ بھی کرامات اولیاء ہے، اس لیے کہ یہ جو چیز جو اس پورے قصے کے اندر بیان کی گئی ہے یہ ما فوق الفطرت چیز ہے، اس وجہ سے اور نبوت کا یا نبوت کا دعویٰ یا نبوت کا مقدمہ نہیں تھا، اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، اس لیے اس کو کرامت کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کرامت تھی جو اصحاب کہف کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمائی۔ اسی طریقے سے اولیاء کی کرامات میں سے اس امت میں، امت محمدیہ میں، وہ کرامت ہے جو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے چھتری کی طرح سے کوئی چیز اتری جس میں چراغ جلتے ہوئے نظر آئے، جو فرشتے تھے، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قرات کو سننے کے لیے وہ آسمان سے اترے تھے۔ تو یہ معجزہ، یہ کرامت تھی، چونکہ اسید ابن حضیر نیک بندے تھے اور عبادت و ریاضت میں لگے رہنے والے تھے، اور نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، اور نہ نبوت کے دعوے کا مقدمہ تھا، اور نہ ہی اور پھر یہ کہ یہ ایسی چیز تھی جو ما فوق الفطرت ہے یا عام عادت سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کرامت تھی جو اسید ابن حضیر کے یہاں ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے صحیح روایات میں آتا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے فرشتے آ کر سلام کیا کرتے تھے، فرشتے آ کر ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اولیاء کی کرامات کے قبیل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ دونوں ایک سینی میں یا ایک بڑے تھال میں کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہ سینی یا وہ بڑا برتن جس میں کھانا کھا رہے تھے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، وہ برتن اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اور وہ کھانا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اور اس کو سلمان فارسی نے اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اس کو سنا۔ اسی طریقے سے ایک اور کرامت کا ذکر ملتا ہے کہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ وارضاہ جو مشرکین کے یہاں قیدی بن گئے تھے، تو
جنہوں نے خبیب کو قید کیا تھا، وہ لوگ جب خبیب کے پاس آتے تھے تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ خبیب کے پاس جب وہ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ انگور کا گچھا پورا پورا گچھا ان کے پاس موجود رہتا تھا، جبکہ انگور اور مکے کا اللہ رکھے کا بیر، یعنی انگور مکہ کی چیز نہیں تھی، مکہ میں پھلتا بھی نہیں تھا، اور خبیب رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا گچھا اس کا وہ موجود پاتے تھے جن لوگوں نے ان کو قید کیا تھا۔ تو یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ وارضا کے سامنے یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ ان کی کرامت کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے سارے لوگوں نے۔ اسی طریقے سے ایک اور کرامت ذکر کی جاتی ہے علی الحضرمی رضی اللہ عنہ وارضا کے حوالے سے۔ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر کے سمندر پر چل پڑے، سمندر میں ڈال دیا انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو، پورے کے پورے لشکر نے، اور پورا کا پورا لشکر سمندر کے پار اتر گیا اور ان کے گھوڑوں کی زین تک نہیں بھیگی۔ یہ معجزہ، یہ کرامت جو ہے ذکر کی گئی ہے کتابوں کے اندر۔ اسی طریقے سے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، اسود عنسی کی قید میں وہ واقع ہوئے، اسود عنسی نے ان کو قید کر لیا۔ اسود عنسی آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ہے۔ تو اسود عنسی نے جب گرفتار کیا ابو مسلم خولانی کو تو پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال ما اسمع، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہی نہیں آپ نے کیا کہا۔ تب اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں ہاں۔ تو اس نے آگ کا حکم دیا، کہا کہ آگ جلائی جائے، اور اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو رحمہ اللہ کو پھینک دیا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن نظارہ آنکھوں نے دیکھا، ایسا نظارہ جو قیامت تک شاید کسی نے نہ دیکھا ہو یا نہ دیکھے۔ دیکھا کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اس آگ میں آسانی کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ آگ ان کے اوپر برد اور سلامتی بن گئی، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بنی تھی۔ اس کے علاوہ یعنی کرامات کا جو باب ہے وہ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں صحیح واقعات اتنے سارے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑی تعداد میں کرامات کا تذکرہ ملتا ہے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر۔ اب آئیے ہم اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے۔ اس کو میں نے بار بار ذکر کیا کہ معجزے اور کرامت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ اس شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے، جبکہ کرامت جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا مدعی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ نبوت کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اولیاء کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کرامت نیک لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور نیک لوگ وہ عام نیک نہیں ہوتے بلکہ عام نیک لوگوں کے سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو جتنی زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ نیک و متقی ہوگا۔ تو ان کے ہاتھوں پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کے پکے متبع ہوا کرتے ہیں۔ تو معجزہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت یہ ولی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے ما فوق الفطرت چیز کا ظہور۔ بعض علماء رحمہم اللہ نے
معجزہ اور کرامت کو الگ الگ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ انبیاء کرام کے معجزات کے ضمن ہی میں شمار کی جائیں گی، اس لیے کہ ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ در حقیقت رسول کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ولی کی ہر کرامت یہ اس رسول کے معجزات میں سے ہوتی ہے جس رسول کا کلمہ ولی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کرامت معجزہ کے تابع ہے، وہ الگ مستقل کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بہرحال معجزہ اور کرامت اس اعتبار سے دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ الفاظ قرآن و سنت کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے بعد کے علماء نے اس کو اصطلاحی طور پر اس پر اتفاق کیا ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ انسب لگ رہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کے کرامات پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات، ان پر ایمان لانا یہ ایمان کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے، جس پر کتاب و سنت کے نصوص نے دلالت کر رکھی ہے، کتاب و سنت کے نصوص کی دلالت موجود ہے، اور واقع اس کی شہادت دیتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کی دلیلیں اس پر متوفر ہیں، بلکہ واقع بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے، اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ اگر اس میں سے کسی چیز کو جھٹلاتا ہے یا اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو گویا نصوص کا انکار کرنا ہے، اور جو چیز واقع اور مشہود ہے، جو دیکھی جا رہی ہے، جس کو پریکٹیکل میں جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ایسی چیز کا انکار اس سے لازم آئے گا۔ جی، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا میں، اس کے بعد پھر اگلے درس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ولی اور ولایہ اسلام کے اندر کسے کہتے ہیں؟ ولایہ یہ عداوت کا اپوزٹ ہے، عداوت کا ضد ہے۔ عداوت کا معنی دشمنی، اور ولایت کا معنی محبت اور نزدیکی، قرب، المحبہ والقرب، اور عداوت یہ بغض اور بعد کے معنی میں ہے، دشمنی اور دوری کے معنی میں، اور محبہ اور قرب یعنی دوستی اور نزدیکی۔ تو ولایہ یہ دوستی اور نزدیکی کے معنی میں ہے، اور یہ اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ عداوت یعنی دشمنی اور دوری۔ ولایہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے۔ تو قرب کا معنی، نزدیکی کا معنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ موجود ہے۔ شریعت میں ولی وہ ہے جس کے اندر دو چیزیں، دو صفتیں اکٹھا پائی جائیں۔ سب سے پہلی صفت ایمان، اور دوسری صفت تقوی، اور یہ قرآن نے اس کی تفسیر، اس کی تعریف کو بیان کر دیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ رہو، اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کی پہچان دو صفتوں سے کی ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ صاحب تقوی ہیں۔ اولیاء بھی ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا قرب جس کو جتنا ملے گا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ تو اولیاء جب کہا جاتا ہے تو اولیاء کا مطلب یہ نہیں کہ سب کسی ایک خاص
درجے پر سارے کے سارے اولیاء ہیں، بلکہ ان کے درجات کے اندر تفاوت ہے، وہ گھٹتے اور ان کا درجہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، الگ الگ کیٹیگریز ان کی ہیں۔ اللہ کے اولیاء اللہ پر ایمان رکھنے والے اور متقی لوگ ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی آیت میں دیکھا۔ تو بندے کا ایمان اور بندے کا تقوی جوں جوں فزوں ہوتا جائے گا، تو ولایت میں اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی ولایت زیادہ کامل اس شخص کی ہوگی جس کا ایمان زیادہ مکمل اور جس کا تقوی زیادہ مکمل ہوگا۔ تو لوگ اللہ کی ولایت کے باب میں الگ الگ درجات پر ہیں، جیسے ان کے درجات ایمان اور تقوی کے بارے میں ہیں، ویسے ہی ان کے مقامات ولایت کے باب میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سب سے افضل اولیاء اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ انبیاء کرام ہیں وہ اللہ کے سب سے افضل اولیاء ہیں۔ اور انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل اولیاء کون ہیں؟ جو سب سے افضل انبیاء ہیں، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء میں سب سے افضل وہ ہیں جو اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یعنی عام کیا کہا کہ اللہ کے ولی جو سب سے افضل جو ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاءوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور اللہ کے رسولوں میں سب سے افضل 5 ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جو کون ہیں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ احزاب کے اندر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو یہ 5 انبیاء، جن کا 5 رسول جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، یہ رسولوں میں سے سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعظم ہے۔ اب ان 5 رسولوں میں درجات کے اعتبار سے کون کہاں پر ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کسی کا اختلاف نہیں کہ ان 5 میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ان 5 اولو العزم رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، یعنی ان 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس کے بعد بچے 3 رسول، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ ان تینوں میں کون افضل کون مفضول، اس کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں کے اندر کیٹیگری بنانے میں یا ان کو درجہ دینے میں، رتبہ دینے میں علماء کی رائے الگ الگ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو ان کو ہم یہاں پر رہنے دیں۔ متفق چیز یہ ہے کہ 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، باقی رہ گئے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ ان تینوں میں کون کس سے افضل ہے، اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے اولیاء کی قسمیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اولیاء کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے سابقین مقربین، اور دوسری قسم ہے اصحاب یمین مقتصدین۔ 2 قسمیں ہیں اللہ کے اولیاء کی۔ پہلی قسم جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، وہ ہے سابقین مقربین، سبقت کرنے والے، دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیے گئے لوگ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دائیں والے لوگ،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو متعدد جگہوں میں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا، یہاں سے دھیان دیجیے گا، وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کی تین کیٹیگری کی گئی، اصحاب الیمین، اس کے بعد اصحاب الشمال، اور اس کے بعد سابقون مقربون جس کو کہا گیا۔ تو تین اصناف لوگوں کی ذکر کی گئی۔ ان میں سے ایک صنف وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جو جہنمی ہے، جن کو جہنم میں جن کا جانا مقدر ہے، اور وہ کون ہے؟ اصحاب الشمال، جو بائیں والے ہیں۔ تو بائیں والوں کا مقدر جہنم ہے۔ اور ان تین قسموں میں سے دو قسم اہل جنت کی ہے۔ پہلی قسم اصحاب الیمین، اور دوسری قسم یعنی ترتیب جو ہے ذکر کی گئی صورت میں اس کے اعتبار سے پہلے ذکر کیا گیا اصحاب جنت کی جو دو قسمیں ہیں، ان میں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اصحاب الیمین کو، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقون المقربون کو۔ تو یہ دو صنف جو ہے وہ جنتیوں کی ہے، اصحاب یمین اور سابقین مقربین۔ اور انہی دونوں کو سورہ واقعہ آیت نمبر 88 سے 91 تک ان کو پھر ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسموں کے عمل کو ذکر فرمایا ہے اس مشہور حدیث میں جو حدیث الاولیاء کے نام سے مشہور ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے طریق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میرا بندہ کسی چیز کو لے کر مجھ سے قریب نہیں ہوتا، اس چیز سے زیادہ بندہ مجھ سے کسی چیز کو کر کے قریب نہیں ہوتا جو زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک اس چیز سے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے، اور برابر میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کر لے تو یقیناً میں اس کو عطا کروں گا، اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرے تو یقیناً میں اس کو پناہ دوں گا۔ یہ روایت حدیث الاولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ صحیح بخاری 6502 نمبر کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ تو ابرار جو اصحاب الیمین ہیں یہی متقرب اللہ ہیں اللہ رب العالمین کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں فرائض کو ادا کر کے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے، اور ان تمام چیزوں سے کنارہ کش رہتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے رکھا ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو
उन चीज़ों के करने का मुकल्लफ नहीं करते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज तो नहीं की हैं लेकिन मुस्तहब हैं, मंदूब हैं। अच्छा, ऐसे ही बाज़ मुबाह चीज़ें जो अ, होती हैं उनको भी वो अंजाम देते हैं और उससे वो रुक नहीं पाते। तो ये कौन लोग हैं? ये अस्हाब यमीन है, ये अस्हाब यमीन है। और साबिक़ून अल मुक़र्रबून कौन है? जो फ़राइज़ को अदा करते हैं, हराम चीज़ों से बचते हैं और साथ-साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उन चीज़ों को करते हैं जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वाजिब नहीं की हैं, यानी नवाफिल को अदा करते हैं, मुस्तहब्बात का एहतमाम करते हैं, मंदूबात का एहतमाम करते हैं और मुबाह चीज़ों से अपने आप को रोकते हैं। जो मकरूह चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को रोकते हैं। तो जब ये अपनी पूरी सकत लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और फरमाबरदारी के काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनका मुहाफ़िज़ बन जाता है। और जैसा कि ज़िक्र किया गया कि मैं उनका कान बन जाता हूँ, उनके हाथ बन जाता हूँ, उनका पैर बन जाता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी हिफाजत करता है उनके सारे आज़ाए रईसा के हवाले से। यहाँ पर इस तफसील की रोशनी में आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह के औलिया वो किसी ख़ास पोशाक के पहनने वालों को नहीं वालों के साथ ख़ास नहीं है। औलिया अल्लाह किसी ख़ास ड्रेस के पहन लेने वालों का नाम नहीं है या लिबासों को खैरबाद कह देने वालों का नाम नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स ये उन लोगों का नाम है जो आम लोगों के मुकाबले में नेकी के काम को और ज्यादा तादाद में और ज्यादा बेहतर कैफियत में अदा करने का एहतमाम करते हैं। इस तफसील से आपको ये बात समझ में आ गई। आम लोगों से वो किसी चीज में अलग नहीं होते बज़ाहिर, न लिबास में, न अपनी हयात कज़ाई में, या अपने किसी खास रंग ढंग में वो बाकी लोगों से किसी चीज में अलग नहीं होते। ना ही उनकी ऐसी कोई पहचान है कि वो अपना सर मुड़ा करके रखें या चोटी या सर के बाल इतने लंबे कर लें कि वो चोटी लगा करके चोटी बांध करके अपने सरों को रखें। ये सब जो चीज़ें हैं ये औलिया की पहचान नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। इसकी वजाहत कर देना ज़रूरी है। अ, इसी तरीके से औलिया के हवाले से इस चीज़ की वजाहत भी कर देनी ज़रूरी है कि औलिया अंबिया किराम के बाद जो औलिया हैं वो चाहे जितने नेक हो जाएं, चाहे तकवा और तहारत के जिस भी मकाम को छू लें, लेकिन उनके लिए इस्मत नहीं है, यानी वो मासूम अनिल खता नहीं है। इस चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अंबिया किराम के बाद, अंबिया किराम के अलावा आम उम्मतियों में से जो लोग तकवा और तहारत में आगे बढ़कर विलायत के आला मकाम को पा लेते हैं, उनके आला मकाम को पा लेने का कतान ये मतलब नहीं है कि वो लोग मासूम अनिल खता हो गए। वो मासूम अनिल खता नहीं होते, ना ही वो गैब जानते हैं और ना ही वो अपने तौर पर अल्लाह की मखलूक में किसी किस्म का तसर्रुफ कर सकते हैं, न किसी को रोज़ी दे सकते हैं, न लोगों को अपनी ताज़ीम की तरफ वो लोग बुलाते हैं। जो हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं वो लोगों को अपनी ताज़ीम के लिए उभारते नहीं है कि मेरी ताज़ीम करो, या लोगों के माल नहीं तलब करते कि मैं अल्लाह का वली हूँ, लाला करके नजराने पेश करो, मेरी मेरी बारगाह में नजराने पेश करो। तो ये जो अल्लाह के हकीकी वली होते हैं वो ये सब चीज़ें नहीं करते। जो इस तरह की किसी भी चीज़ का इर्तिकाब करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बल्कि वो कज़्ज़ाब है, वो अफ़ाक है, वो शैतान का वली है, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठा है।
अब इस तरीके से हमने रसूलों पर ईमान का जो रुकन था ईमान के अरकान में से, उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली। अब ईमान के अरकान में से यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर के खैर व शर पर ईमान, ये दो रुकन बाकी रह गया है। तो इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में ईमान बिल यौमिल आखिर पर का जो रुकन है, ईमान बिल यौमिल आखिर का जो रुकन है, इस पर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर उनको समझने और उन पर कारबंद रहने और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपना वली बनाए, अपने औलिया में हमें शुमार करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हश्र नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा व सालिहीन के साथ फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।